اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت پرانی اور پراسرار کہانی پر مبنی ہے۔ جی، بظاہر تو واقعی پراسرار لگتی ہے۔ بالکل۔ اس کہانی کا عنوان ہے عیاش بادشاہ کا عجیب قصہ، تفصیلی مکمل کہانی۔ اب بظاہر یہ عنوان سن کر ذہن میں کسی پرانی روایتی داستان کا خیال آتا ہے، کسی طلسماتی یا جادوئی کہانی کا۔ ہاں بالکل وہی۔ لیکن ہمارا مقصد محض کوئی بچوں والی کہانی بیان کرنا نہیں ہے۔ ہم دراصل ان قدیم حوالوں کے اندر چھپی ہوئی ان نفسیاتی اور سماجی حقیقتوں کو کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج کے اس جدید دور میں بھی بالکل درست ثابت ہوتی ہیں۔ انسان کی فطرت تو ظاہر ہے وہی رہتی ہے نا۔ تو چلیں اس بات کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ ایک ایسے بادشاہ کا تصور کریں جس کی سلطنت کی سرحدیں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں سونے اور نایاب جواہرات سے۔ بالکل، سونے چاندی سے چھلک رہے ہیں۔ اس کے محل کی دیواریں قیمتی پتھروں سے جڑی ہیں، سینکڑوں خادم بس ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ اس کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جسے دنیا کامیابی کہتی ہے۔ لیکن اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس تمام تر چمک دمک کے باوجود وہ اندر سے ایک ناقابل بیان حد تک بے سکون اور خالی انسان ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مادی دولت اور دلی طمانینت کے درمیان ہمیشہ سے ایک بہت گہری جنگ جاری رہی ہے۔ ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بس بے تحاشا وسائل آ جائیں تو سب مسائل حل ہو جائیں گے، ایک مستقل خوشی مل جائے گی۔ جی بالکل، لیکن یہ بادشاہ ہمیں انسانی نفسیات کے ایک بڑے مخمصے سے روشناس کراتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان کو ہر چیز بغیر جد و جہد کے ملنے لگے نا، تو اس کے اندر خوشی محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ دم توڑنے لگتی ہے، یعنی وہ بوریت کا شکار ہونے لگتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اسے نفسیات میں لذت کے حصول کی ایک اندھی دوڑ کہا جاتا ہے۔ انسان ایک سراب کے پیچھے بھاگتا ہے، جتنا زیادہ مادی چیزیں جمع کرتا ہے اندر کا خلا اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ بیرونی چمک دمک اندرونی تاریکی کو نہیں چھپا سکتی۔ بالکل نہیں، اور یہ کہانی اسی انسانی کشمکش کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ زاویہ ہے کہ خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔ اگر ہم ذرائع کے مطابق اس کہانی کے ابتدائی حصے پر غور کریں تو بادشاہ کی روزمرہ زندگی اسی اندھے دوڑ کا نمونہ تھی۔ اس کا تو معمول ہی کچھ عجیب تھا۔ ہاں، ہر روز ایک نئی محفل، نت نئے لذیذ کھانے، روزانہ تفریح کے نئے ذرائع، نئے لباس، اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف لطف اندوز ہونا بن گیا تھا۔ عیاشی میں حد سے بڑھ چکا تھا وہ۔ لیکن اس تفریح کی قیمت کون ادا کر رہا تھا؟ اسے اپنی رعایا کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ ایک حکمران کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ان سے بالکل کٹ چکا تھا۔ اور اس بے حسی کی سب سے خوفناک مثال وہ ہے جب سلطنت میں قحط پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک بہت لرزہ خیز واقعہ ہے۔ جی، ایک طرف محل میں ضیافتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف عوام بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچتی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے خزانہ میرا ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ طاقت کے نشے میں مکمل اندھے ہو جانے کی علامت ہے۔ جب انسان خود غرضی کی اس انتہا پر پہنچ جائے تو وہ اپنے ارد گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر لیتا ہے جہاں دوسروں کا دکھ نظر ہی نہیں آتا۔ بالکل، وہ اپنی ذات کے خول میں قید ہو جاتا ہے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، وہ جتنا عیاشی کرتا اس کی اندرونی بے چینی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا۔ وہ دراصل اپنے اندر کے اس خلا کو مادی چیزوں سے بھرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تو اسی مسلسل ناکامی اور الجھن نے بادشاہ کو ایک انتہائی عجیب قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بھرے دربار میں ایک ایسا اعلان کیا جس نے سلطنت میں ہلچل مچا دی۔ وہ انمول چیز والا اعلان۔ ہاں، اس نے حکم دیا کہ اسے دنیا کی سب سے عجیب اور انمول چیز چاہیے، اور چونکہ وہ بادشاہ تھا اور مادی دولت پر یقین رکھتا تھا تو اس نے ایک بہت بڑے انعام کا لالچ بھی دیا۔ اسے لگتا تھا ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ یہ اعلان دراصل اس کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، وہ روزمرہ کی قیمتی چیزوں سے اتنا اکتا چکا تھا کہ اب اسے حواس بیدار کرنے کے لیے کسی انتہائی انوکھی چیز کی تلاش تھی۔ اب ظاہر ہے انعام بڑا تھا تو وزیروں، سوداگروں اور درباریوں کی بھاگ دوڑ تو شروع ہونی تھی۔ ہر کوئی راتوں رات امیر ہونا چاہتا تھا۔ جی، ہر شخص اسی کوشش میں لگ گیا کہ کوئی ایسی چیز لائے جو بادشاہ کو حیران کر دے،
یہ لالچ کا ایک پورا تماشا تھا۔ دربار کا وہ منظر انسان سوچے تو حیرت ہوتی ہے۔ لوگوں نے کیا کچھ پیش نہیں کیا۔ کوئی پراسرار جنگلوں سے نایاب پرندے لے آیا، کسی نے قیمتی ترین ہیرا پیش کر دیا، دنیا کا سب سے لذیذ کھانا بھی لایا گیا، اور کوئی شاطر سوداگر جادوئی آئینہ لے آیا۔ ہر کوئی پورے اعتماد میں تھا کہ اس کی لائی ہوئی شے ہی سب سے انمول ہے، لیکن بادشاہ کا رد عمل سب کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ وہ ہر چیز کو رد کر رہا تھا۔ وہ ہر چیز پر ایک بیزار سی نگاہ ڈالتا اور کہتا، یہ بھی میرے پاس ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بالکل، ایک ایسے شخص کو کون سی مادی چیز حیران کر سکتی ہے جس کے پاس پہلے سے ہر چیز کی بہتات ہو؟ اس کا جواب مادی دنیا میں تھا ہی نہیں۔ ہاں، یہیں سے داستان ایک نیا موڑ لیتی ہے اور مادی دنیا سے نکل کر روحانی دائرے میں داخل ہوتی ہے۔ چند دن بعد محل کے عالی شان دروازے پر ایک غیر معمولی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک درویش آ جاتا ہے۔ جی، ایک درویش جس نے انتہائی سادہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی حالت ان لالچی سوداگروں کے بالکل الٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں نہ کوئی ہیروں کا صندوق تھا، نہ کوئی نایاب جانور۔ بس ایک چھوٹا سا کپڑا تھا جس میں کچھ لپیٹا ہوا تھا۔ بالکل۔ اب پہرے داروں نے تو ظاہر ہے روکا ہوگا اسے، اتنے بڑے دربار میں فقیر کا کیا کام؟ لیکن درویش کی آنکھوں میں جو پرسکون اعتماد تھا وہ پہرے داروں پر بھاری پڑ گیا۔ اس کی بے خوفی حیران کن تھی۔ اس نے پہرے داروں سے صاف کہا کہ میں بادشاہ کو وہ چیز دینے آیا ہوں جو اس نے مانگی ہے، دنیا کی سب سے عجیب اور انمول چیز۔ کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی اس کے لہجے میں۔ ذرا بھی نہیں۔ اور اس سچائی نے پہرے داروں کو مجبور کر دیا کہ اسے سیدھا بادشاہ کے سامنے لے جائیں۔ جب وہ درویش تخت کے سامنے کھڑا ہوا تو بادشاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کوئی ہیرا، کوئی جادو؟ بادشاہ کا یہ سوال اس کی محدود سوچ دکھاتا ہے۔ وہ ہیرو اور جادو سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور اس پر درویش کا جواب وہ اس داستان کا سب سے فلسفیانہ حصہ ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ درویش نے مسکرا کر کہا، میرے پاس وہ چیز ہے جو اگر مل جائے تو انسان بادشاہ بھی بن جائے، اور اگر کھو جائے تو بادشاہ بھی فقیر ہو جائے۔ کتنا پراسرار دعویٰ تھا! اس نے پورے دربار کو خاموش کر دیا۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ حقیقی بادشاہت اصل میں ہوتی کیا ہے؟ کیا خزانوں کی چابیاں رکھنا کسی کو بادشاہ بناتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل حکمرانی تو اپنے اندر کی دنیا پر ہوتی ہے۔ اس ایک جملے نے تمام وزیروں اور لالچی سوداگروں پر سکتہ طاری کر دیا۔ سچائی جب اتنے بے ساختہ انداز میں سامنے آئے تو بڑی سے بڑی طاقت خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ خاموشی محل کی دیواروں میں گونج رہی ہوگی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کی سانسیں روک لیں۔ درویش نے آہستہ آہستہ وہ کپڑا کھولنا شروع کیا۔ سب کی نظریں اس پر ہوں گی کہ کیا نکلتا ہے۔ ہاں، کوئی کرشماتی شے نکلے گی، لیکن کپڑا کھلا تو کیا نکلا؟ محض ایک عام سا آئینہ۔ کوئی آسمانی پتھر نہیں تھا، بس ایک عام آئینہ جس کی کوئی مادی قیمت نہیں تھی۔ بادشاہ کو تو طے آنا ہی تھا۔ بالکل۔ وہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور دھاڑتے ہوئے بولا کہ یہ مذاق ہے۔ کیا میرے محل میں آئینوں کی کمی ہے جو تم یہ معمولی شیشہ لے آئے ہو؟ بادشاہ کا غصہ فطری تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر مادی دنیا کی پٹی بندھی تھی۔ وہ ہر چیز کو قیمت سے تولتا تھا۔ لیکن درویش نے انتہائی طمانینت سے جواب دیا۔ اس کا جواب بہت سخت تھا۔ جی، اس نے کہا، حضور، یہ عام آئینہ نہیں ہے۔ اس میں آپ کو آپ کا اصل چہرہ نظر آئے گا، وہ چہرہ جو عوام کی آہوں، مظلوموں کی بددعاؤں اور آپ کی خود غرضی سے داغدار ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی ایک درویش نے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ آئینہ دراصل انسان کے اندر چھپی ہوئی خود احتسابی کا استعارہ ہے۔ اپنے اعمال کا سامنا کرنا۔ جی، دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے ہی اعمال کی سچائی کا سامنا کرنا ہے۔ ہم سب اپنے دماغ میں اپنی اچھائی کا ایک مجسمہ بنا لیتے ہیں۔ جب کوئی حقیقت اس مجسمے کو توڑتی ہے تو جو ٹھیس پہنچتی ہے وہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور جب بادشاہ نے غصے میں اس آئینے کی طرف دیکھا تو منظر روح کو جھنجھوڑنے والا تھا۔ اسے اپنا وہ مغرور عکس نظر نہیں آیا۔ جیسے جیسے اس نے غور کیا، اسے تلخ حقیقتیں نظر آنے لگیں۔ اسے وہ بھوک سے بلکتے بچے یاد آئے ہوں گے۔ بالکل۔
وہ بچے جنہیں اس نے قحط میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اسے انصاف کے لیے روتی بیوہ نظر آئیں، کسانوں کی فریادیں سنائی دیں، یہ سب مناظر طوفان کی طرح امڑ آئے۔ بادشاہ کا دل کانپ اٹھا۔ ہاں، اس کی انا کے تمام محل زمیں بوس ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ خود احتسابی کے اس آئینے نے اس کا وہم توڑ دیا تھا کہ وہ کوئی عظیم انسان ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی ساری طاقت ایک دھوکہ ہے، اور بالکل اسی لمحے درویش نے وہ راز فاش کیا جو کہانی کا نچوڑ ہے۔ انمول چیز کا راز؟ جی، درویش نے کہا کہ انسان کی سب سے عجیب اور انمول چیز کوئی ہیرا نہیں، اس کا ضمیر ہے۔ جب تک یہ زندہ ہے انسان عظیم ہے، اور جب یہ مر جائے تو سونا بھی بے قیمت ہو جاتا ہے۔ ضمیر ہی اصل رہنما ہے۔ انسان کا اندرونی قطب نما ہے ضمیر۔ جب یہ ٹوٹ جائے تو انسان چاہے جتنے محل بنا لے، وہ اندر سے ایک غریب بھکاری ہی رہتا ہے۔ یہ الفاظ بادشاہ کے دل پر نشتر کی طرح لگے۔ وہ بادشاہ جس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، آج زارو قطار رو رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے۔ اس نے تو سب کچھ تباہی کے لیے استعمال کیا تھا۔ اور پھر اس بے بسی کے عالم میں اس نے درویش سے پوچھا، کیا اب بھی وقت ہے کہ میں بدل جاؤں؟ درویش کا جواب تاریخی تھا۔ اس نے کہا، جب تک سانس ہے وقت ہے۔ جب تک سانس ہے وقت ہے، یہ کتنا امید افزا جملہ ہے۔ انسان کی بقا کے لیے بہت بڑی تسلی ہے یہ بات۔ یہ بتاتی ہے کہ واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور بادشاہ نے صرف آنسو بہانے پر اکتفا نہیں کیا۔ نہیں، اس نے عملی تبدیلی کر کے دکھائی۔ جی، اس نے ثابت کیا کہ سچی تبدیلی عمل سے آتی ہے۔ اگلے ہی دن سے سلطنت میں حیران کن تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں۔ وہ خزانے جو تالوں میں بند تھے عوام کے لیے کھول دیے گئے۔ قحط زدہ علاقوں میں فوراً اناج بھیجا گیا۔ ناانصافی کے مقدمے دوبارہ سنے گئے۔ اور ٹیکس کم کر دیے گئے۔ لوگ حیران تھے کہ کیا یہ واقعی وہی بادشاہ ہے، اور کچھ ہی مہینوں میں خوشحالی لوٹ آئی۔ وہ ظالم بادشاہ اب عادل بادشاہ کہلانے لگا۔ بالکل۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہانی آج کے دور میں کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ اس کا اطلاق آج شاید پہلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اختیار ضرور ہوتا ہے، دفتر میں، گھر میں، دوستوں میں۔ جی، اور ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں ان کا اثر ارد گرد کے لوگوں پر پڑتا ہے۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ طاقت کا مقصد ذاتی انا کی تسکین نہیں، دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ اصل کامیابی اپنا ضمیر زندہ رکھنے میں ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا سب سے گہرا سبق یہی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا زندہ ضمیر ہے۔ عیاشی عارضی ہے، مگر انصاف اور نیکی ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہم سب ذرا سوچیں۔ فرض کریں کہ آج وہی درویش سچائی کا جادوئی آئینہ لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ بالکل، اگر ہم اس آئینے میں اپنا عکس دیکھیں تو کیا ہم اپنے رویوں اور فیصلوں میں ایک عادل بادشاہ نظر آئیں گے، یا ہمارا چہرہ بھی کسی کی حق تلفی اور احساس جرم سے داغدار نظر آئے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ یہ واقعی روح کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے، انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور اسی فکر انگیز بات کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس گفتگو نے سوچنے کے کئی نئے دریچے کھولے ہوں گے۔ اگلی مرتبہ کسی نئے موضوع کی گہرائی میں اترنے کے وعدے کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ضمیر کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔